يا رب العالمين وبلغت يا رحمة للعالمين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. بڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کریم آقا امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ آج ہم ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سننے سنانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی. پروردگار عالم ہم سب کی حاضری کو اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین. حضرات ذی وقار قرآن مجید قرآن رشید میں سے دو مختلف مقامات پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ایمان والو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پختہ توبہ کیا کرو. توبہ کا لغوی معنی ہوتا ہے رجوع کرنا. توجہ رکھیے گا، توبہ کا لغوی معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، لوٹ کے آ جانا، پلٹ کے آ جانا. اور اصطلاح میں توبہ کا معنی ہوتا ہے کہ اپنے گناہوں پر نادم ہو جانا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا. اور توبہ کا حقیقی معنی یہ ہے کہ بندہ زبان سے بھی استغفر اللہ کے کلمات استعمال کرے، استغفر اللہ کے کلمات استعمال کرے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس انداز سے عرض کرے کہ مالک کائنات مجھے معاف کر دے. بولیے مالک مجھے معاف کر دے. توبہ کا حقیقی معنی تب حاصل ہوگا کہ بندہ زبان سے کلمات استعمال کرے، اس کا عمل بھی اس پر ہو. یہ نہیں کہ اس نے تسبیح اٹھائی
پڑھتا جا رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معافی عطا فرما دے، لیکن عمل کے ذریعے سے اس توبہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے دن کو توبہ کی اور رات کو توبہ توڑ دی، یا رات کو توبہ کی دن کو توبہ توڑ دی، فرمایا یہ توبۃ نصوحہ نہیں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے آقا مت توبۃ نصوحہ، آقا یہ ارشاد فرمائے کہ توبۃ نصوحہ کیا ہے؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ توبہ کی مثال ارشاد فرمائی۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا توبۃ نصوحہ یہ ہے کہ جب تھنوں سے دودھ نکالا جائے، ایک بندہ تھنوں سے دودھ نکالتا ہے، دوبارہ جتنی مرضی بندہ کوشش کر لے دوبارہ تھنوں میں دودھ ڈال سکتا، بولیے ڈال سکتا نہیں۔ توبۃ نصوحہ یہ ہے کہ بندہ عزم مصمم کے ساتھ پختہ ارادے کے ساتھ اس مالک کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے، پھر اللہ کی بارگاہ سے استقامت بھی مانگے کہ اللہ مجھے ثابت قدمی عطا فرما، کیونکہ میرا مالک فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ فرماتے ہیں میری مغفرت کی طرف جلدی کرو، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اللہ فرماتے ہیں اس جنت کی طرف جلدی کرو جس کا عرض زمین اور آسمان ہے۔ اور پروردگار عالم فرماتا ہے اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، خالق کائنات نے اس جنت کو اللہ نے متقین کے لیے تیار کر رکھا ہے، میرے مالک نے اس جنت کو متقین کے لیے بنائی ہے، اس لیے اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ اس مالک کی کائنات کی رحمت و بہانے تلاش کرتی ہے کہ بندہ اسی طریقے سے اس مالک کی بارگاہ میں آئے تو صحیح، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر تو دیکھے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر دیکھے، کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں پر تائب ہونے والا اس طرح ہو جاتا ہے کہ جس طرح اس نے گناہ کیا ہی ہے۔ یہ بابرکت ایام شعبان المعظم کے اس مالک کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے ایام ہے، تو گویا اس مالک کی رحمت بار بار صدائیں لگاتی ہے کہ ہے کوئی میری بارگاہ میں آنے والا، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا۔ حضرت سیدنا موسیٰ نبینا علیہ السلام نے خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کی پروردگار عالم یہ تو ارشاد فرما کہ جب کوئی عبادت گزار بندہ تیری بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہے تو پروردگار عالم تیری بارگاہ سے جواب کیسے ملتا ہے؟ تو میرے مالک نے فرمایا اے پیارے موسیٰ، جواب آتا ہے لبیک، میرا مالک کی طرف سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے میں حاضر ہوں۔ دوسرا کہا اے پروردگار عالم جب کوئی زہد و تقوی والا تیری بارگاہ میں آ کر استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو مالک پھر کیسے صدا لگاتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا پھر آواز آتی ہے، صدا آتی ہے لبیک، اللہ کی طرف سے اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ تیسرا سوال توجہ کے ساتھ، حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نے پوچھا مالک جب کوئی گناہگار بندہ، سیاہکار بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر مالک تیری بارگاہ کے آ کر گناہوں پر نادم ہو کر تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہے کہ مالک مجھے معاف کر دے، تو مالک تیری بارگاہ سے آواز کیسے آتی ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا آواز آتی ہے لبیک لبیک لبیک۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے بندے میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ موسیٰ نبی علیہ السلام نے خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کی پروردگار عالم عبادت گزار نے تیری بارگاہ میں استغفار کی، ایک مرتبہ جواب آیا، زہد و تقوی والے نے تیری بارگاہ میں التجا کی، ایک مرتبہ جواب آیا، وجہ کیا ہے؟ میرے مالک نے فرمایا اے پیارے موسیٰ سن لے، عبادت گزار کو اپنی عبادت پر بھروسہ تھا، زہد و تقوی والے کو اپنے
اپنے زہد و تقوی پر بھروسہ تھا، لیکن گناہگار کو فقط میری ذات پر بھروسہ تھا، گناہگار کو فقط میری ذات پر بھروسہ تھا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ مالک تو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، فرمایا گناہگار کو فقط میری ذات پر بھروسہ تھا، اس لیے ہم نے کہا میرے بندے مانگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا ہمارا کام ہے۔ اس لیے میرے پاک نبی علیہ السلام کے غلاموں، وہ مالک کائنات کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے کہ کسی طرح بندہ اس مالک کی بارگاہ میں آ کر تو دیکھے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، راوی ہے جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت فرماتے ہیں کہ میں حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ انصار کی ایک جماعت کے پاس گیا۔ روایت کرتے ہیں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں حضور میرے ساتھ تھے، ہم نے کیا دیکھا، وہاں پر ایک شخص ہے، اس پر آخری وقت قریب ہے، اس پر آخری وقت قریب ہے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا فقالہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تب الی اللہ تعالی، حضور نے جب اس کی کیفیت کو دیکھا تو آقا کریم علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں کیا کر لے، توبہ کر لے، ابھی بھی وقت ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ لیکن اس کا حال پتہ کیا تھا، حال یہ تھا کہ زبان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، زبان کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ زبان کو ہلاتا، حرکت دیتا اور اللہ کی بارگاہ میں کہتا مالک مجھے معاف کر دے۔ لیکن خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ حضور فرما رہے ہیں توبہ کر لے، آخری وقت ہے، دیدار مصطفیٰ نصیب ہو رہا ہے، لیکن اس نے پتا کیا کیا، اس نے کہا اگر زبان میں ہمت نہیں، وَأَجَالَ عَيْنِهِ نَحْوَ السَّمَاءِ وَنَدِمَ بِقَلْبِهِ، اس نے اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، وَنَدِمَ بِقَلْبِهِ، اور دل میں ندامت کے آنسو بہائے، دل میں رویا، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس کیفیت کو دیکھا، میرے پاک نبی علیہ السلام نے مسکرانا شروع کر دیا، حضور مسکرائے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، قربان جاؤں ایسی موت پر۔ اللہ اکبر، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی ہو رہا ہے، اللہ اکبر، اور آخری لمحات بھی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی کیفیت کو دیکھا، حضور کی بارگاہ میں عرض کی ما حملک علی التبسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مسکرائے، حضور اب آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے، بندہ مر رہا ہے، مریض سامنے ہے، حضور آپ مسکرا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ان ھذا المریض لم یعمل بلسانہ التوبہ، یہ جو سامنے مریض ہے، میں نے اس سے کہا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، لم یعمل بلسانہ التوبہ، لیکن اس کی زبان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ زبان کو حرکت دیتا اور اللہ کی بارگاہ میں کہتا مالک مجھے معاف کر دے، مالک مجھے معاف کر دے، لیکن اس نے کیا کیا، سنیے اس نے کیا کیا، وَأَوْمَا بِبَصَرِهِ نَحْوَ السَّمَاءِ، اس نے آپ اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، وَنَدِمَ بِقَلْبِهِ، دل میں ندامت کے آنسو بہائے، میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم اس لیے مسکرائے، اللہ نے فرمایا یا ملائکتی فرشتوں گواہ بن جاؤ، فرمایا دل میں ندامت کے آنسو بہانے کی وجہ سے فرمایا میں نے گناہوں کو معاف فرما دیا، سبحان اللہ، کیا بات ہے، میں نے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں صحت و سلامتی عطا فرمائی، فرمایا اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس مالک کی کائنات کی بارگاہ میں پلٹ کے آ جائیں، اس مالک کی کائنات کی بارگاہ میں رجوع کر لیں، فرمایا پتہ نہیں پھر زندگی میں ہمیں یہ بہاریں نصیب ہونی ہے کہ نہیں۔ وہ تاجدار کھڑی نے فرمایا تھا کہ نت نت ہتھ دی کسے دے نہیں لگنا، اے کرما دا ویلا رب جانے پھر نال سبب دے کدوں ہوے گا اے میلا، ہر کوئی میلا دیکھن کارن آن میدان کھلویا، اس نو میلے کے کچھ لبنا جس دا میل نہ ہویا،
جو آئے گا نہیں، بیٹھے گا نہیں، اس مالک کی بارگاہ میں مانگے گا نہیں، اس کو عطا کیا ہوگا؟ میرے پاک نبی علیہ السلام کے غلاموں، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سماعت کیجئے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب گناہگار بندہ اس مالک کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے نا، اور توبہ کرتے کرتے اس کی آنسو نکل آتے ہیں۔ ہر بندہ روتا نہیں ہے، توجہ رکھنا، ہر بندہ روتا نہیں ہے، ہر بندے کی آنکھوں سے آنسو نکلتے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب بندہ گناہوں میں اتنا دور چلا جاتا ہے، وہ رونے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کی آنسوں کو خشک کر دیتا ہے۔ یہ ذکر خدا سن کر، ذکر مصطفیٰ سن کر آنکھوں سے آنسو کا نکل آنا اس مالک کے کائنات کا فضل ہے، اس مالک کا کرم ہے۔ اس لیے تو تاجدار کھڑی نے فرمایا، آپ فرمان دینے تاجدار کھڑی رحمت اللہ تعالی، آپ فرمان دینے جینا دینا وچ عشق سمایا، رونا کم انہاں مل دے رو دے بچھڑے رو دے، مل دے رو دے بچھڑے رو دے، تے رونے تر دے رہا امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوف خدا کی وجہ سے، مالک کائنات کی محبت کی وجہ سے اس کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، فرشتوں ان میرے بندوں کے آنسوں کی قیمت لگاؤ۔ مالک کائنات کی بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے ہیں، مالک کائنات ہم لگائیں۔ اللہ فرماتا ہے تم لگاؤ۔ فرشتے مالک کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک کائنات ان کی آنسوں کی قیمت یہ ہے، مالک کائنات ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ محبت سے بولیے، مالک کائنات کے فرشتے خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک کائنات ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ توجہ رکھنا، بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ خالق کائنات نے فرمایا، فرشتوں ان کی آنسوں کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہے، اور لگائیں آنسوں کی قیمت میرے پاک نبی علیہ السلام کے غلاموں۔ فرشتے مالک کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک کائنات گناہوں کو بھی معاف کر دیا جائے، مالک ان کو جنت بھی عطا کی جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک کائنات گناہوں کو بھی معاف کر دیا جائے، جنت بھی عطا کی جائے۔ خالق کائنات نے فرمایا، فرشتوں ان میرے بندوں کے آنسوں کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ فرشتے اپنے کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک کائنات تیرے بندوں کے آنسوں کی قیمت لگانے سے ہم عاجز آ چکے ہیں۔ خالق کائنات فرماتا ہے، ہم لگائیں اس انداز سے رب کائنات نے قیمت لگائی۔ خالق کائنات نے فرمایا، فرشتوں تمام حجابات ہٹا دیے جائیں، میرا بندہ میرا دیدار کرے، میں بندے کا دیدار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اس لیے گناہوں پر نادم ہونا، گناہوں پر شرمندہ ہونا، یہ توبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک نبی علیہ السلام کے غلاموں پیغام کی طرف بات کو لے جانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی، کہ جو بابرکت رات آ رہی ہے 15 شعبان المعظم، آپ کس انداز سے اس کو گزارا کرتے تھے؟ توجہ رکھیے گا، آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ کس انداز سے؟
فرمایا پہلے حصے میں ایک حصے فرمایا اپنے نانا امام الانبیاء کی بارگاہ میں درود و سلام کے درجے نچھاور کرتا دلیل کس انداز سے پیش کر دیا فرمایا اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ایمان والو تم بھی آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود بھی پڑھو اور خوب سلام بھیجا کرو فرمایا ایک حصہ کریم آقا کی بارگاہ میں اپنے نانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا ہوں اور ایک حصہ توجہ آپ فرماتے ہیں اس مالک کائنات کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں سبحان اللہ توبہ کرتا ہوں کہ میرا مالک فرماتا ہے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون کہ مالک کائنات گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے اللہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے فرمایا ایک حصہ اس مالک کائنات کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں اللہ اکبر اور ایک حصہ تیسرا حصہ آپ فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہوں اللہ کا قرآن ہے اللہ آپ فرماتے ہیں اس نے دلیل اللہ کے پاک کلام سے فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ میں سجدہ کرو خالق کائنات نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما فرمایا رحمان کے بندوں کی یہ صفات ہے کہ فرمایا وہ اللہ کی عبادت اس ادا سے کرتے ہیں سجدا وقیاما فرمایا قیام کی حالت میں سجدے کی حالت میں اس انداز سے قیام کرتے ہیں اس انداز سے سجدہ کرتے ہیں فرمایا راتیں تو ختم ہو جاتی ہیں فرمایا نہ ان کے رکوع ختم ہوتے ہیں نہ ان کے سجود ختم ہوتے ہیں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور آپ کا طریقہ کار کہ اس رات کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں درود پاک پڑھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں فرمایا سجدے کرتے ہیں فرمایا جو شخص اس انداز سے اس رات کو گزارے گا تو اس کو انعام کیا عطا کیا جائے گا میرے پاک نبی علیہ السلام کے غلاموں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بابا حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس انداز سے بابرکت رات کو گزارے گا اللہ اس کا شمار مقربین میں فرما دے سبحان اللہ ایک بندوں کی فہرست میں اس کا نام لکھا جائے گا کہ ہاں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں صحت و سلامتی عطا فرمائی خالق کائنات نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اس مالک کائنات کی یاد میں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ میں اس زندگی کو گزاریں زندگی کا کیا پتہ پھر یہ ہمیں یہ بابرکت گھڑیاں یہ سعادتیں ہمیں نصیب ہوں یا نہ ہوں اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو توبۃ نصوحہ کی اللہ توفیق عطا فرمائے پختہ توبہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے یار زندہ صحبت واقعی وآخر دعوانا ان الحمدللہ